جو تصویر ہمیں سورج کی نظر آ رہی ہے کہ وہ تصویر اس لمحے سے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ پہلے کی ہے۔ خوبصورت رات میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھ کر ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ستارے ایکچولی اس وقت سے اربوں سال پہلے کا امیج ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شان احمد اور آپ کو دیسی فزکس میں بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پر کہ اس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ایک ٹائم مشین کہا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 10 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والی ایک ٹائم مشین ہے جو ماضی میں جھانک سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ ماضی میں جھانکنے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ممکن ہے۔ جیمز ویب کو سمجھنے سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں بھی جو ہیں وہ چھوٹی ٹیلیسکوپس ہیں۔ اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے ضروری ہے اس چیز میں سے روشنی جو ہے وہ ہماری آنکھوں تک پہنچے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں تو موبائل کو دیکھنے کی اہلیت ہماری آنکھوں میں صرف اسی وجہ سے آتی ہے جب موبائل کی اسکرین سے روشنی جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے۔ اب اپنی آنکھوں کے ذریعے موبائل کی اسکرین کو یا کسی بھی دوسری چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں صرف اتنا وقت درکار ہوتا ہے جتنے وقت میں اس چیز سے روشنی جو ہے وہ ہماری آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو روشنی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم اپنے ٹیلی ویژنز پر یا موبائلز پر کوئی لائیو براڈ کاسٹنگ چل رہے ہیں، کرکٹ میچ کی فرض کر لیں، تو ایک بر اعظم میں ہونے والا کرکٹ میچ جو ہے وہ دوسرے بر اعظم میں بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی توقف کے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہونے کی وجہ سے یہ روشنی 1 سیکنڈ میں اس دنیا کے گرد 7 چکر لگانے کے قابل ہے۔ روشنی کی اتنی زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے کسی بھی ایونٹ میں اور اس ایونٹ کے ہماری آنکھوں کے ذریعے آبزرو ہونے میں کوئی بھی ٹائم کا فرق جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو روشنی کی سپیڈ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ تو ہے، لیکن یہ انفینٹ نہیں، اس کی کوئی حد ہے اور وہ حد ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اور اگر ہم زمین سے باہر دور دراز کے جو آبجیکٹس ہیں ان کو آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان آبجیکٹس سے جو روشنی ہے وہ زمین تک ہماری آنکھوں تک پہنچنے میں کمپیریٹیولی زیادہ وقت لگائے گی۔ مثال کے طور پہ ہمارا سورج جو ہم سے 15 ملین کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے، سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم سورج کو دیکھ رہے ہوں یا طلوع آفتاب کے وقت صبح سورج کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوں تو جو تصویر ہمیں سورج کی نظر آ رہی ہے وہ ایگزیکٹ اسی لمحے کی تصویر نہیں ہے، بلکہ وہ تصویر اس لمحے سے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ پہلے کی ہے۔ اور اگر ہم ایگزیکٹ اس لمحے سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مزید 8 منٹ اور 20 سیکنڈ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس لمحے سورج کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ روشنی کیری کر کے 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد زمین تک ہماری آنکھوں تک پہنچے گی۔ اسی طرح چاند سے زمین تک روشنی پہنچنے میں 1.3 سیکنڈ کا وقت لگ جاتا ہے، اور ہمارے قریبی سیارے مریخ سے جب وہ زمین کے قریب ترین ہو روشنی کو ہمارے تک پہنچنے میں 3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے مارس کو آبزرو بھی کر رہے ہوں تو ہمیں جو امیجز اس کے نظر آئیں گے وہ اس لمحے سے 3 منٹ پہلے کے ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اپنی قریب ترین دوسری گلیکسی کو جو ہماری ملکی وے گلیکسی کے سب سے قریب ترین انڈرومیڈا گلیکسی ہے، اس کا زمین سے فاصلہ جو ہے وہ 2.5 ملین لائٹ ایئرز ہے، یعنی 2.5 ملین نوری سال ہے۔ نوری سال کا مطلب وہ فاصلہ ہے جتنا روشنی کو کور کرنے میں 1 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے روشنی کو انڈرومیڈا گلیکسی سے ہماری زمین تک پہنچنے میں 2.5 ملین سال لگ جائیں گے۔ اور ہم جب ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس انڈرومیڈا گلیکسی کو آبزرو کر رہے ہوں گے تو ایکچولی ہم اس گلیکسی کا 2.5 ملین سال پہلے کا امیجز دیکھ رہے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت اسی لمحے انڈرومیڈا گلیکسی کا امیج جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہمیں جو انڈرومیڈا گلیکسی نظر آئے گی وہ 2.5 ملین سال پہلے اس کے جو حالات ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اس ساری ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین سے جتنا دور آبجیکٹس کو دیکھیں گے تو ان آبجیکٹس سے روشنی زمین تک پہنچنے میں زیادہ دیر لگے گی، اور اس کا مطلب ہے ہم زیادہ ماضی میں دیکھ رہے ہیں،
کیونکہ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جو آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کائنات میں ہو رہی تھی، اور ان کی روشنی جو ہے وہ ان لاکھوں کروڑوں سال کا سفر طے کرنے کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ اور کسی بھی خوبصورت رات میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھ کر ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ستارے ایکچولی اس وقت سے اربوں سال پہلے کا امیج ہیں، اور ہمیں کسی صورت نہیں پتا ہو سکتا کہ اس وقت ان ستاروں کا کیا بنا، کہ وہ قائم ہیں یا ان کی روشنی ختم ہو چکی ہے یا وہ کسی اور منظر کی طرف جا چکے ہیں، بلکہ ہم جو امیجز ان ستاروں کا دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت سے اربوں سال پہلے کا امیج ہے، جب وہ روشنی ان ستاروں سے زمین کی طرف چلنا شروع ہوئی تھی۔ اب اگر ہم زمین سے باہر رکھی گئی بڑی ٹیلیسکوپس کی طرف آئیں تو اب تک کی جو سب سے کامیاب ترین اور بہترین ٹیلیسکوپ ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے، اور ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے 13.4 ارب نوری سال یعنی 13.4 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود آبجیکٹس، ستارے اور گلیکسیز، ان کو دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں 13.4 ارب سال پہلے کے امیجز دیکھ لیے ہیں کہ کائنات میں ان ستاروں اور گلیکسیز کا 13.4 ارب سال پہلے کیا حالات تھے، کیونکہ اس روشنی کو اپنے ستاروں اور گلیکسیز سے زمین تک کا سفر کرنے میں 13.4 ارب سال کا وقت لگا ہے۔ اب سائنسدان جو ہے وہ ان 13.4 ارب سال سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہبل ٹیلیسکوپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ الٹرا وائلٹ لائٹ میں اور ویزیبل لائٹ میں جو ہے وہ اس کائنات کو آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن 13.4 ارب نوری سال سے بھی دور موجود آبجیکٹس جو ہیں ان کی روشنی کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے، ریلیٹیوسٹک ڈاپلر ایفیکٹ کے آ جانے کی وجہ سے ان کی ویو لینتھ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ویو لینتھ میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے وہ الٹرا وائلٹ یا ویزیبل ریجن میں نہیں رہے، بلکہ ان کی ویو لینتھ ویزیبل ریجن سے بھی آگے انفراریڈ ریڈیشن کے ریجن میں آ گئی ہے۔ اگر ہم 13.4 ارب نوری سال سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے انسٹرومنٹس چاہیے ہوں گے جو انفراریڈ ریڈیشن کو آبزرو کر سکیں، اور اسی مقصد کے لیے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا گیا ہے، جس کی تفصیل آپ جیمز ویب کے جو تعارفی ویڈیو ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ماضی میں کتنا آگے دیکھ سکتی ہے۔ تو سائنسدانوں کے مطابق جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ 13.55 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے تک موجود آبجیکٹس کو آبزرو کر سکتی ہے، اور سائنسدان یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ٹیلیسکوپ 13.55 بلین ایئرز سے آگے بھی جھانک سکے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا جاؤں کہ کائنات کی جو ایسٹیمیٹڈ ایج ہے وہ 13.8 ارب سال ہے، 13.8 بلین ایئرز۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بگ بینگ ہونے کے صرف 50 سے 250 ملین ایئرز کے بعد تک کی کائنات کو جو ہے وہ آبزرو کر سکیں گے۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں کائنات کی ابھی صبح ہو رہی تھی، اور اس میں گلیکسیز اور ان گلیکسیز کے اندر سٹارز یعنی ستارے بن رہے تھے، اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی کامیابی کی صورت میں ہم ان ستاروں کو بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ٹاپک کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔